السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور نیک عمل کرنے میں اتنی تکلیف اٹھاؤ جتنی تم میں طاقت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی کام کرنا سٹارٹ تو کر دیتے ہیں، شروع تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمیشگی اختیار نہیں کرتے۔ بات ایک یاد رکھیے گا، بہت بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کو عمل پسند نہیں ہے۔ پسند وہ ہے اللہ کو عمل کہ آپ کا عمل چاہے چھوٹا ہی کتنا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مسجد کے اندر روزانہ کے 10 روپے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مہینہ دینا ہے تو چھوڑ دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک زندہ ہیں کوشش کریں کہ دیتے رہیں۔ تو اس کا اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہفتے بعد دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مہینے بعد دیتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سال میں ایک دفعہ کچھ بڑا دے دیتے ہیں۔ یہ ہمیشگی ہی ہے کہ آپ ہر سال دیتے ہو، ہر مہینے دیتے ہو، لیکن مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ایک مہینہ کام کر لیا، بعد میں چھوڑ دیا، پھر اگلے مہینے یاد آیا، پھر 3-4 مہینوں بعد یاد آیا کر لیا، پھر چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے عمل پسند نہیں ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز شروع کر دیتے ہیں، ایک ہفتہ آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، اس کے بعد آپ کو کوئی کام یاد آ گیا، اچھا یار وہ کر کے پھر پڑھتا ہوں، آہستہ آہستہ آپ نمازوں سے عاری ہوتے گئے۔ تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر نمازیں پڑھنی ہے نا، پہلے آپ 1 سے شروع کریں، ایک ہی روٹین بنائیں، پھر بعد میں 2 اپنے ایڈ کریں، پھر 3 ایڈ کریں، 4 ایڈ کریں، پھر 5۔ جب آپ 5 ہو جائیں نا، سائنس کے مطابق آپ کو اپنی ایک عادت پختہ کرنے میں 40 دن لگتے ہیں۔ تو جب آپ 40 دن تک مکمل 5 نمازیں پڑھیں گے نا، تو اس کے بعد پھر آپ کا کبھی دل نہیں کرے گا کہ میں اس کو چھوڑوں۔ لیکن 40 دن شرط ہے، 40 دن کے بعد آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میں اپنی نمازوں کو چھوڑوں، ایک نماز بھی ترک کر دوں۔ تو اس لیے آپ کو اگر کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی نیک عمل شروع کرنا ہے نا، تو اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے۔ تو انشاءاللہ قیامت والے دن ہو سکتا ہے کہ وہی ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ رات کو سورہ ملک پڑھتے ہیں تو روزانہ پڑھ کے سوئیں۔ اگر آپ رات کو 2 نفل پڑھ کے سوتے ہیں تو روزانہ پڑھ کے سوئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالے گا، اور قیامت والے دن وہ ہماری نجات کا سبب بھی بنے گا۔